صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج ہم انشاءاللہ تہمت اور غیبت پر گفتگو کریں گے کہ انسان کی اخلاقیات میں سے اس کے کردار کو نکھارنے کے لیے، اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ چونکہ کل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان کا اپنی زبان پر کنٹرول ہونا بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ بندہ جتنا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرے گا اتنا وہ خدا کی ذات سے قریب ہوتا جائے گا. کیونکہ زبان کا انسان کے کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے، اور جب بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے تو یقیناً وہ خدا کی ذات سے قریب ہو جاتا ہے. اور یہی زبان ہے کہ جو سبب بنتی ہے کہ جس کے سبب بندہ یا تو جہنمی ہوتا ہے یا تو جنتی ہوتا ہے، اور سارا دار و مدار انسان کی اسی زبان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی زبان کے سبب انسان کیا ہوتا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے. اور یقیناً اسی زبان کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، انسان بہت سے گناہوں کو انجام دیتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اس کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اور سب سے عظیم گناہ جو گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے وہ کیا ہے، تہمت، بہتان اور کسی کی غیبت کرنا. اور اگر دیکھا جائے تو چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اصل معنی غیبت کا معلوم نہیں ہے، تہمت کا اصل معنی نہیں معلوم ہے. غیبت اور تہمت کیا ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہیں. یہ اخلاقیات کی سب سے بدترین بیماری میں اس کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، اور یہ سب سے بری عادتیں ہیں. اور ایک مومن کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ کیا ہو، ان تمام برائیوں سے کیا ہو، اپنے آپ کو پاک رکھے. غیبت کے اصل معنی اگر دیکھا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں غیبت کے مطلب نہیں مانا ہے. غیبت کے اصل معنی کیا ہے کہ غیبت یعنی دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے تکلیف پہنچے. غیبت مطلب اصل میں وہ برائیاں اس کے اندر ہیں، لیکن اگر وہ برائیاں سامنے والے سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ بات اس تک پہنچ جائے، اسے اذیت ہو، اسے تکلیف پہنچے، تو کیا ہوگا، یعنی کسی سے ریلیٹڈ کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی برائی کو ڈسکس کرنا، مطلب اسے کیا کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں. کہ جس کے سبب اس بندے کو کیا ہو، اذیت پہنچے، جس کے سبب اسے تکلیف پہنچے. اور اگر دیکھا جائے تو تہمت کے مطلب کیا ہے، تہمت کے اصل معنی یہ ہے کہ دوسروں کی طرف کسی ایسے گناہ یا ایسی برائی کی نسبت دینا جو اس میں کیا ہے، پائی نہیں جاتی. اصلاً اس کا وجود اس کے اندر نہیں ہے، یعنی جو چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے اس چیز کو اس کی ذات سے منسوب کر دینا، اس چیز کی اس کی طرف نسبت دینا، یا یہ کہنا کہ یہ کام، یہ برائی، یہ گناہ فلانے نے کیا انجام دیا ہے، یہ گناہوں سے سرزد ہوا ہے، اگرچہ اصلاً اس نے ان تمام چیزوں کو انجام نہیں دیا ہے، اصلاً وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے، لیکن ایسی بات اس کی طرف منسوب کرنا کہ جو اس نے انجام ہی نہیں دی، تو اس کام کو کیا کہتے ہیں، تہمت کہتے ہیں. یعنی کسی کی طرف ایسی بات کی نسبت دینا جو چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی. اور یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، رسول سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ غیبت کیا ہوتی ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ایسی چیز کے ساتھ ذکر کرو جو اسے پسند نہ ہو. تو پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
جو بات میرے مومن بھائی کے اندر پائی جاتی ہے اگر میں اس چیز کا بیان کروں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ یعنی جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں، اس سے ریلیٹڈ میں گفتگو کروں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول نے فرمایا جو اس میں ہے اس کا ذکر غیبت ہے، اور جو اس میں نہیں پائی جاتی اس کے بارے میں گفتگو کرنا وہ کیا ہے؟ تہمت شمار ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو خود قرآن مجید میں غیبت کی کیا کی گئی ہے؟ مذمت کی گئی ہے، اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، مومنین کو اس چیز سے کیا کیا گیا ہے؟ روکا گیا ہے کہ خبردار کبھی غیبت اور تہمت میں ملوث نہ ہونا۔ قرآن مجید نے غیبت کی سخت مذمت کی ہے، سخت مومنین کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا۔ اور قرآن مجید کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کی نظر میں کسی کی غیبت کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے اسے یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی، یعنی جس کسی نے بھی کسی بندے مومن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا کیا کیا ہے؟ گوشت کھایا ہے۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا کہہ رہے خدا؟ کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ آیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس بات کو سے کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر خود دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دین کی تباہی کے لیے کیا ہے؟ غیبت اس کے باطن میں پیدا ہونے والی بیماری سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے دین کی تباہی کا سب سے بڑا جو معیار ہے جس کے سبب بندے کا دین تباہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غیبت اور تہمت ہے، بہتان باندھنا ہے۔ اور اگرچہ ہم اپنی اصلاً زندگی میں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ ہم کب کہاں کیسے کسی بھی بندے پر کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی غیبت، اور چونکہ غیبتیں عام سی بات ہے اور چاہتے نہ چاہتے جانے انجانے میں بندہ اس چیز کا کیا ہو جاتا ہے؟ مرتکب ہو جاتا ہے اور اس چیز کا کیا کرتا ہے؟ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے لگتا ہے، اس چیز کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں اگرچہ کسی بندے مومن میں پائی جاتی ہیں لیکن اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں، اس چیز کے بارے میں گفتگو کریں، اگر ہم اس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا یہ گفتگو کرنا بھی کیا ہوگا؟ غیبت میں شمار ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول فرماتے آگاہ رہو، جو شخص، جو بندہ کسی بھی محفل میں اپنے مومن بھائی کی غیبت سنے، یعنی اگر کوئی کسی محفل میں گیا ہے، وہاں پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، کسی کی برائی کی جا رہی ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، اور اگر وہ اس محفل میں بیٹھنے کے بعد، چونکہ وہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ اس محفل میں موجود ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اس بندے پر احسان کرتے ہوئے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے لوگوں کو اس کام سے منع کریں، لوگوں کو اس کام سے روکے۔ اور اگر وہ بندہ لوگوں کو اپنے بندے مومن کی، اپنے بھائی کی برائی سے روکتا ہے، جو لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں اور وہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اصلاً وہ لوگوں کو اس کام سے روکے، اس برائی سے روکے، تو رسول فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اس بندے نے روکا تو اس طرح کا کام انجام دینے سے، گویا اس نے اگر کسی مومن کی غیبت سے لوگوں کو روکا ہے تو اس طرح کرنے سے خداوند عالم اس کی 5000 برائیاں، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے خدا کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرنے سے کسی بندے کو روکتا ہے تو اس کا یہ کام کرنا خدا کے نزدیک اتنا محبوب ہے
کہ خدا اس کے اس عمل کے عوض کیا کرتا ہے، اس کی 5000 برائیاں دونوں جہانوں میں دور کر دے گا، چاہے دنیاوی برائیاں ہوں چاہے اخروی برائیاں ہوں، خدا اسے دور کر دے گا۔ اور اگر قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی میرے اندر وہ طاقت ہے، میرے اندر وہ ہمت ہے کہ میں اس بندے کو روک سکتی ہوں، میں اسے منع کر سکتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، فلانے کی برائی نہ کریں، فلانے کی غیبت نہ کریں، فلانے کی عیب جوئی نہ کریں، اصلاً میں ہمت رکھتی ہوں، اصلاً میرے اندر وہ طاقت ہے، میں اس بندے کو روک سکتی ہوں۔ اور ایسا مطلب طاقت ہونے کے باوجود اگر میں نے یہ عمل نہیں کیا تو خدا فرما رہا ہے، خدا کا حبیب کہہ رہا ہے کہ اصلاً قدرت رکھنے کے باوجود اگر میں نے ایسا نہیں کیا، یعنی میں نے غیبت کرنے سے لوگوں کو منع نہیں کیا، تو غیبت کرنے والے گناہوں میں سے، یعنی جو غیبت کر رہے ہیں ان کے ساتھ میرا بھی شمار ہو جائے گا، اور 70 گناہ اور زیادہ مجھے یعنی اس حصے میں شامل کیا جائے گا، اور 70 گناہ مجھے سزا دی جائے گی، کیونکہ میں اصلاً اس کی طاقت اور توانائی رکھتی تھی کہ میں کسی بندے کی غیبت سے لوگوں کو روک سکوں، لیکن اصلاً میں نے ایسا نہیں کیا، اور چونکہ میں نے ایسا نہیں کیا تو یہ عمل خدا کو اتنا ناپسند ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جنہوں نے غیبت کی ہے، اور 70 گناہ سے اس کی سزا دی جائے گی۔ آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں ہماری زبان کے گناہوں کے انجام دہی پر ذمہ دار نہ ٹھہرانا، خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے محفوظ رکھ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔